اطاعت کرے. ایک کم سے کم ایک معصوم اطاعت کرنے والا موجود ہے. اسی وجہ سے 40 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کی بعثت کا راز, ورنہ یہ رحمت پہلے آ جاتی نہ. انتظار ہو رہا ہے. وہ جو کعبے میں آنے والا ہے کم سے کم اتنا بڑا تو ہو جائے کہ کھڑے ہو کے مدد کا وعدہ کرے, اطاعت کا اعلان کرے. جب وہ اعلان کرے گا اطاعت کا تب یہ رسالت کا اعلان کرے گا. یہ تو بات. انتظار کیا پیدا ہو گئے, پھر بھی انتظار کیا بڑا ہونے کا. ہم اگر انتظار بدعت ہوتا تو رسول پہلے کا انتظار نہ کرتے. وہ پہلے کا کر رہے ہیں, ہم آخری کا کر رہے ہیں. انتظار ہوا. تو یہ اصول قائم رہا. پیغمبر اسلام موجود ہیں, ان کی اطاعت کرنے والا ایک معصوم موجود ہے علی موجود ہیں, ان کی اطاعت کرنے والے حسن موجود ہیں, ان کی اطاعت کرنے والے حسین موجود ہیں, امام زین العابدین موجود ہیں, امام باقر کی اطاعت کرنے کے امام صادق کی اطاعت کرنے والے امام کاظم کی اطاعت کرنے والے امام رضا موجود, امام رضا کی اطاعت کرنے والے امام محمد تقی کی اطاعت کرنے والے امام علی نقی کی اطاعت کرنے والے امام حسن عسکری کی اطاعت کرنے والا چھوٹا سا لال ہی صحیح مگر امام مہدی موجود ہے. اب اس نظام کو چونکہ اللہ کو برقرار رکھنا تھا, امامت ختم ہو گئی. اب کون سا آئے گا جو ان کی اطاعت کرے گا؟ تو کہا ہم نے اسی لیے عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے تاکہ جب یہ آئے تو ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائے یہ اولی الامر ہے, تبھی تو میں معصوم اطاعت کر رہا ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی شہادت کے سلسلے کی مجلس ہے. بس اتنا سمجھیں, اس میں بھی میں عرض کروں گا کتابوں میں جانے کی ضرورت شاید آپ کو نہ پڑے گی. سامنے کے حالات سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنی بڑی ذمہ داری 11ویں امام کی تھی, یہ ذمہ داری کسی امام کی نہیں. اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں, بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں, مختلف انداز کی الگ الگ ذمہ داریاں تھیں, کربلا سے لے کر اور اس وقت تک آپ دیکھیں, بلکہ امام علی سے لے کر آپ شروع کریں, ہر دور میں مختلف ذمہ داریاں, ہر ذمہ داری پڑی ہے, لیکن ایک خصوصی ذمہ داری 11ویں امام کے سامنے ایسی تھی جو کسی امام کے سامنے نہیں آئی. وہ کیا تھی؟ ہر امام کے بعد ایک امام آ رہا اور وہ امام زمام امامت و قیادت سنبھالنے والا ہے, اور امت قیادت سے محروم نہیں ہے, براہ راست قیادت سے. براہ راست کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, چلو امام کے پاس. دور بھی ہے تو کیا ہوا, چلو چلتے ہیں ان کے پاس. سفر کیا, ان کے پاس پہنچ گیا, امام سے براہ راست گفتگو کی, بات ہو گئی, مسئلہ پوچھ لیا امام سے. اب جو
زمانہ آنے والا ہے 11ویں امام کے بعد. اب یہ دور ہے کہ امت ایک نئے امتحان کی منزل سے گزرنے والی ہے. رہبر موجود ہے مگر غائب ہے. بہت بڑی مصیبت ہے یہ ہمارے لیے. ہمارا رہبر موجود ہے مگر پردے غیب ہے. ہم چاہتے ہیں اپنے مولا سے ملاقات کرنا مگر نہیں مل سکتے. ظاہر ہے کہ وہ کچھ ہیں شرط ہے. اگر وہ چاہیں تو کسی سے مل سکتے ہیں, لیکن ہم چاہیں اور مل لیں, کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں چاہوں اور مل. مشیت ان کی چلتی ہے, ہماری آپ کی نہیں چلتی. وہ چاہیں تو نہ جانے کس آدمی سے مل لیں جس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے تھے, ان کی نظر میں نہ جانے وہ کتنا اہم ہو. وہ مل سکتے ہیں ہم سے, وہ ملتے ہیں. فرماتے ہیں خود اِنَّا غَيْرُ مُؤْمِنِينَ لِمُعَارَضِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ. تم ہمیں بھول جاتے ہو لیکن ہم تمہارے ذکر کو نہیں بھولتے. یہ میرے مولا فرماتے ہیں, ہم زمان فرماتے ہیں تم ہمیں بھول جاتے ہو, ہم تم کو نہیں بھولتے. غیر مؤمنین لمراعاتکم. اب امام کی ذمہ داری کیا تھی 11ویں امام کی, کہ قوم کو آمادہ کرے اس ماحول کے لیے. توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, کتنا سخت مرحلہ میرے مولا کے لیے. اب قوم کو اس مرحلے کے لیے آمادہ کرنا, تو سب سے پہلا کام تو میرے مولا نے یہ کیا, اور یہ چیز امام علی نقی علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گئی تھی. یعنی باضابطہ طور پر, ورنہ یہ تو خیر ہر امام کے دور میں رہا ہے کہ انہوں نے اپنے وکلا معین کیے ہوئے, لیکن باضابطہ ایک سسٹم بنانا وکالت کا, وکیلوں کا, وہ 10ویں امام کے دور سے باضابطہ شروع ہوا. ہر علاقے میں امام کا ایک وکیل ہے, ریپریزنٹیٹیو ہے, نمائندہ ہے. لوگ شرعی مسئلے اس سے جا کے پوچھ رہے ہیں, امام نے اس کو معین کیا. ٹریننگ دی جا رہی ہے میرے دوست, سمجھ لو. کوئی شخص ایران میں ہے, امام سامرہ میں ہے, کیسے بات کرے؟ کوئی بات نہیں, وہاں قم میں ایک نمائندہ موجود ہے, وہاں خراسان میں ایک نمائندہ موجود ہے, اس سے بات کرو. ٹریننگ یہ دی جا رہی ہے کہ جس کو ہم معین کر دیں ان کے پاس جانا گویا ہمارے پاس آنا ہے. ان کا احترام ہمارا احترام. اس کے بعد پھر 11ویں امام نے اور اس نظام کو پھیلا دیا. ہر جگہ ان کو وکلا موجود ہے. ٹریننگ دی جا رہی ہے, قوم کو آمادہ کیا جا رہا ہے ایسے حالات میں. اب 12ویں امام کا زمانہ آتا ہے. 12ویں امام کا زمانہ 2 حصوں میں منقسم ہے, ایک غیبت صغریٰ, ایک غیبت کبریٰ. اس وقت ہم غیبت کبریٰ کے زمانے سے گزر رہے ہیں. غیبت صغریٰ, غیبت صغریٰ میں امام نے اس ٹریننگ کو اور آگے بڑھایا, پریکٹیکلی 70 سال تک اپنے نمائندوں کو معین کیا. 4 نواب, جنہیں نواب اربعہ کہتے ہیں, آپ حضرات جانتے ہیں. اب وہ امام کی بات ہم تک اور ہماری بات امام تک پہنچا رہے ہیں, اس یقین کے ساتھ کہ بھئی یہ بات امام تک پہنچ رہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ کیا یقین ہے, کیسے پتا کہ یہ بات امام تک پہنچ رہی ہے؟ ہم نے جب امام کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں غیبت صغریٰ میں بھی, اور بیچ میں ایک صحابہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بھائی, میں آپ کا لیٹر وہاں پہنچا دوں اور ان کا جواب آپ کو پہنچا دوں. ہو سکتا ہے کسی اور نے لکھ دیا, خود لکھ دیا, آپ کو پہنچا دیا. عقل کے بغیر ہم کسی کو نہیں مانتے میرے دوست. ہمارے یہاں کوئی بات کسی ایک چیز کا ذکر کیجئے, اصول یا فروع جو خلاف عقل کر دیجیے. میں بہت بڑے اطمینان سے کر رہا ہوں, بڑے اعتماد سے, یہ بات میری سب جگہ پہنچ رہی ہے. مذہب اہل بیت میں کسی بات, کوئی بات خلاف عقل دکھا تو ہم خلاف عقل کیسے کوئی بات مان لیں؟ بات معقول ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے لکھ دے, اور کیا میں تو نائب ہوں امام کا اور امام نے خط تم کو دیا ہے, اب آپ اس کو حکم امام سمجھو, وہ حکم امام نہ ہو تو اب کیسے معلوم ہو؟ کیا اگر تم نے اپنی بیعت سے امام بنایا ہوتا تو تمہارا اعتراض صحیح ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری بیعت سے امام نہیں بنے, اللہ کے حکم سے امام بنے. ہم پر بیعت بعد میں واجب ہوئی ہے, پہلے نہیں.